نحن في شهر الفضيلة ونبارك لكم جميعا. هذه الشهر العظيم وشهر الفضيلة هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن نزل لكي هدى للناس كهداية للناس. هناك ملاحظتين فقط خلال هاي المداخلة، بس عدة دقائق مش كثير إن شاء الله. في شهر رمضان أهم شيء بعد الصيام وأعمال المستحبة وغير ما شابه ذلك، أهم شيء هو يجب أن نهتم بجيراننا، خاصة الإخوان والأخوات والعائلات الذي يسكنون في بناءات كبيرة مثل الشقق، يعني في شقق في الأبارتمان. عليكم أن تهتموا بجيرانكم، وبالأخص في أوقات الإفطار والسحور، لأن أغلب الناس هناك ربما أشخاص يعني مريض، أشخاص ممكن عندهم عمل، عندهم شيء آخر. على كل حال علينا أن نهتم بأمور جيراننا، لا نزعجهم بالطبخ، يعني يعني أي يعني أصوات أحيانا بالنصف الليل خاصة في وقت السحور. فعلينا أن نهتم بهذه المسألة، لأن نحن كمسلمين الآن كل واحد يعرف بالعالم أن بدأ شهر الصيام عند المسلمين، وهم يعرفون نحن ماذا نفعل لأن الآن يعني هذه الأشياء أصبح بديهية، وليس يعني لا يوجد إلا ممكن يعني قليل جدا، لأن تعرفون أن أغلب البلدان حتى غير المسلمة رؤساؤهم أو رئيس وزرائهم يأتون في التلفزيون يلقون كلمة أو يعني يصدرون البيانات حول شهر رمضان أو يباركون بطريقتهم الخاصة. ونحن كمسلمين أهم شيء هو الحقوق الجيران، يعني علينا أن نهتم بهذه الحقوق، لا نزعجهم من خلال أعمالنا في السحور وفي الإفطار وما شابه ذلك. عندما يعني يلتقي أحد أي واحد معنا، ولازم يحس أن هذا الرجل صحيح هو رجل طيب وجيد وما شابه ذلك، أنا أعرفه منذ زمان، لكن هناك تغييرات في أخلاقه وتعامله. يعني من خلال تعاملنا وأخلاقنا هو لازم يحس أنه بدأ هناك شيئا ما، يعني لازم هو يحس أنه بدأ شهر رمضان، وهذا أخي المسلم أصبح أكثر كريما ولطيفا، ويتعامل معنا بأعلى حسن الأخلاق وأعلى حسن التعامل. بالعكس مع الأسف الشديد عندما يبدأ رمضان يبدأ المشاجرات والغضب أيضا، هذا بالعكس فلسفة وحكمة شهر الصيام. فعلينا أن نهتم بهذه الأمور حتى يحس الآخرين من خلال تعاملنا وأخلاقنا أن هناك شيء ما تغير من حسن إلى أحسن. يعني قال الباقر عليه السلام بالنسبة هذا، يعني هناك عدة حرمة الجار على الجار كحرمة أمه. هذا رواية جدا يعني مهمة وواضح، يعني لا يحتاج الشرع. الإمام باقر عليه السلام يقول حرمة الجار على الجار كحرمة أمه. إذا لا سمح الله رحم الله أمي توفيت والآن شيء 3 سنوات، لا سمح الله إذا واحد يعني أمه عنده خطأ أو عنده شيء سيء لا سمح الله، فهل هذه الولد يعني ينشر هذه الشيء يعني سمعة يعني غير سيئة وينشر ويتكلم مع الناس أن أمي فعلت كذا وأمي كذا وكذا؟ لا ويسكت، لأنه أمه يحب أمه، ويعني حتى يعني جاهز نفسه كي يفدي لأمه. مثل هذا يعني علينا أن نحترم مثل ما نحترم أمهاتنا، نحترم جيراننا. شوفوا هذا الحديث، وهي حديث الشريف يوجد في الكافي وفي كتب المعتبرة وأن طرق صحية جدا، يعني مثل ما يعني لا نشك فيه أي كلمة. حرمة الجار على الجار كحرمة أمه، هذا من إمام باقر عليه صلوات الله وسلامه عليه.
هناك كلمة في مجال آخر، ولكن أنا فكرت نستطيع نستخدم ببعض التغييرات البسيطة هذه الكلمة في هذا الموضوع. لا يحق لنا أن نتكلم إسلاميين ولكن نتصرف غير الإسلامي وإنساني. يعني بمعناته أنه أنا أدعي أنني مسلم، ولكن من خلال تعاملي وتصرفاتي لا يوجد هناك إسلام، ولا يوجد هناك حتى الإنسانية. كل فطرة الإنسانية يمتلك نوع من الأخلاق ونوع من التعامل حسنة، مهما يكون دينه وانتماؤه، ولكن ككونه كإنسان هذا فطرة الإنسانية يمتلك بعض الأشياء. ونحن كمسلمين وعندنا أخلاق عالية إسلامية، مثل ما قال رسول الله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعلينا أن نكون أجيد من الآخرين وأحسن من الآخرين. ليس ليس هناك حق لأي واحد من المسلمين لأنه هو يريد يصوم ويزعج الجيران، هذا حرام، لا يجوز أصلا. من الناحية الأخلاقية هذا حرام ولا يجوز، حتى من الناحية الفقهية إذا وصل الأمر بمستوى يكون ممكن حرام إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، في هذا الشهر رمضان كلكم ما شاء الله أنتم يعني أشخاص واعيين مثقفين، تعرفون كثير القضايا، لا يحتاج، ولكن تذكر من باب فإن الذكرى تنفع للمؤمنين، لنفسي أولا ولإخواني والأخوات الموجودين هنا من يسمعون. علينا أن نهتم بالقرآن الكريم حتى يعني في تلاوته وتدبره، خاصة في شهر الفضيلة، لأن ربيع القرآن قال الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. إذا نحن في ربيع القرآن، وعلينا هذا الربيع القرآن 30 يوم إخوان، يعني يعني ما على طول السنة. صحيح علينا أن نحتمل طول السنة في حياتنا هذا شيء، ولكن نحن في ربيع القرآن. وإمام علي عليه السلام يقول حول القرآن الكريم: تفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. ما شاء الله، نحن في ربيع القرآن الكريم، والقرآن ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا. أي واحد يعني لا أعتقد هناك يكون شخص مسلم لا يريد يعني أن قلبه يكون يعني مثل موسم الربيع. وإمام علي عليه السلام يقول: من آنس بتلاوة القرآن، صحيح التدبر صحيح والفكر صحيح، ولكن بتلاوة القرآن، من آنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. عجيب، هذا جدا يعني شيء مهم. كما يقول إمام زين العابدين عليه السلام، هذا رواية عليكم أن تدققوا فيه وفكروا فيه أيضا. يعني ما شاء الله تمتلكون العقول الجيدة وحسنة وثقافة عالية، سوف تجدون كثير من الأشياء في هذه الرواية. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت ليش؟ بعد أن يكون القرآن معي. لو مات بين يعني لا يكون هناك أي إنسان في العالم، أنني وحيدا في العالم ولا يوجد أي إنسان، لما استوحشته، لا يوجد هناك وحشة. ليش؟ لأن بعد أن يكون القرآن معي، القرآن معي، إذا يكون القرآن يعني مع الناس لما استوحشته. وفي خطبة الرمضانية لرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ومن تلا فيه آية من القرآن، يعني فيه يعني في شهر رمضان، كان له مثل آجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. هذا من رسول الأكرم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله في هذه الشهر الفضيلة. نبارك لكم مرة أخرى، إن شاء الله نستفيد من فيوضات هذه الشهر الكريم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سلام الله علیکم جمیعا. کسی دوستان فارسی زبان هست که لازم باشه به فارسی زبان صحبت کنه؟ خب فارسی زبان میں کوئی دوست نہیں ہے. آپ لوگوں کے صبر اور حوصلے کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے عربی گفتگو تک صبر اور حوصلے سے کام لیا.
جہاں افطاری کا وقت ہو رہا ہے یا خاص کر مائی ماری بہنیں اگر افطاری کے اہتمام کے لیے تو وہ جا سکتی ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا، صرف ایک تذکر بھی ہے اور ایک اخلاقی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور اس صفات میں سے بھی ہے۔ جناب سیدہ کائنات فرماتی ہیں، یا بنیا اے میرے بیٹے، الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں اپنا گھر، جو کہ الٹا ہے ہمارے ہاں، پہلے گھر بعد میں ہمسائے۔ جہاز میں بھی کہتے ہیں پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دو، پھر جو ہے دوسروں کی باندھنا، پہلے اپنا ماسک لگاؤ۔ وہاں پہ ممکن ہے کہ یہ فارمولا صحیح ہو، جہاز کے اندر جب ایمرجنسی سچویشن ہو تو وہاں پہ ممکن ہے، کیونکہ انسان اگر خود آکسیجن رکھتا ہوگا تو دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں ہوگا، وہاں پہ یہ فارمولا ٹھیک ہے، پہلے خود کو بعد میں دوسرے کو۔ لیکن اعلیٰ اخلاق میں دیگر جو مسائل ہیں، اجتماعی اور سوشل امور ہیں، اس میں سیدہ کائنات جو اعلیٰ اخلاقی صفت بیان کرتی ہیں پہلا ہمسایہ بعد میں اپنا گھر۔ کہتے ہیں نا کہ پہلے گھر میں روشنی ہونی چاہیے پھر مسجد میں چراغ جلاؤ، ہے نا، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو مسجد کو چراغ لگاؤ، یہ عام فارمولا ہے، صحیح ہے، غلط نہیں کہتے ہم اس کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئیڈیل وہ بنے، آئیڈیل اس کو فالو کریں، اخلاقیات کو اونچے ترین اور اعلیٰ ترین اخلاقیات میں جائیں، تو یہ جناب سیدہ کائنات یا ابن میرے بیٹے، الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ بعد میں گھر۔ یہ وہ گرانا ہے جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرتے تھے۔ اب آپ لوگ واقف ہیں تمام چیزوں سے، میں ادھر کیا واقعات نقل کروں گا۔ یہ ایسے گرانے ہیں جہاں پر آپ کو بالکل چیزیں خود کو دوسروں کے لیے تکلیف میں ڈالتے ہیں، جیسے لوگ دوسروں کی خاطر خود کو تکلیف میں ڈالنا، یہ جو وہ سیدہ بیان کر رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کوئی ایسی اگزامپل ملے، حالانکہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے بظاہر دیکھیں تھے کہ کوئی دلہن اپنا شادی کا جوڑا اتارے اور اس کسی ضرورت مند خاتون کے حوالے کرے اور عام سے کپڑے پہن کر چاہیے شادی، جس کے لیے ایک جوان لڑکی اور لڑکا ایسی گھڑی کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھا پہننا اور اچھے سے اچھے بن سنورنا چاہتے ہیں اس گھڑی میں، لیکن ایک ایسی گھڑی میں دیکھیں کہ شادی کے ہلا گلا اور جذباتی کیفیت اور ایموشنل اور وغیرہ وغیرہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جناب سیدہ آپ ایسی سیدہ کائنات ہیں، اسی لیے تو فرماتی ہیں یا بنیا میرے بیٹے، الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ بعد میں گھر۔ ماہ رمضان ہے، اب اس سیدہ کے ہم ماننے والے ہیں تو میری گزارش ہوگی روزہ رکھتے ہوئے، خاص کر جو لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، سحری کے وقت خاص طور پہ اٹھتے ہوئے آدھی رات کو، افطار کے وقت، کیونکہ ہم جو خاص کر جو ساؤتھ ایشین ہیں، ہمارے کھانے بھی ایسے ہیں کہ بعض کے لیے ہمارے کھانوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، بعض اوقات وہیں جو ہمارے پکوان کی خوشبو ہے وہ انہیں اچھی نہیں بھی لگتی ہے، لہٰذا ان حوالوں سے بھی خیال رکھنے میں نہیں کہتا کہ مت پکائیں مت کھائیں، اپنی ثقافت اور کھانے کو چھوڑیں، نہیں بالکل بھی نہ کریں، یہ تو غلط بات ہوگی، لیکن اس کا اہتمام کریں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایگزاسٹ وغیرہ اچھے رکھیں، گھر کے اندر ایگزاسٹ کو چلائیں، ایسے ٹائم پہ پکائیں کہ جس ٹائم پہ جو ہے ہمسائے ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ اسی طرح جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ رات کو اٹھتے وقت شور شرابہ وغیرہ یہ چیزیں بالکل احتیاط کیا جائے، جو خاص کر کامن بلڈنگز میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دعویٰ ہوگا مسلمان ہونے کا لیکن ہمارے کام اس کے برعکس ہوں گے، بلکہ بعض اوقات جو بیسک انسانی فطرت کے اندر جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہ آئیں ہمسایوں کو لے کر۔ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہمسایوں کے حوالے سے اس سلسلے میں خیال رکھیں۔ پانچویں امام کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ دیکھیں حرمت الجار علی الجار کا حرمت امہ، دیکھیں ایک ماں کی عزت و آبرو اور خیال آپ ایک بیٹا کتنا رکھتا ہوگا، اولاد کتنی رکھتی ہوگی۔ ہر اولاد اپنی ماں کے بارے میں کم سے کم ایک سینسیٹیو ہوتے ہیں، اگر برے ترین بھی ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے نزدیک ہماری والدین اور ہماری ماں کی عزت ہے، آبرو ہے، اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک سینسیٹیو پہلو رکھتے ہیں اور ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں اسی طرح کا خیال جو ہے آپ اپنے ہمسائے کے بارے میں رکھیں، جس حرمت اور جس عزت و آبرو کا خیال اپنی والدہ کے لیے رکھتے ہو اسی طرح کا خیال اپنے ہمسائے کے لیے رکھو۔ میں اپنی والدہ کے عیب تو لوگوں کو نہیں بتاتا پھرتا،
میری والدہ کی خامیاں اور غلطیاں تو کبھی بھی نہیں بتاتا، اولاد جو ہوتی ہے صالح وہ تو کبھی نہیں بتاتی، مگر یہ کہ وہ بالکل ٹریک سے ہی باہر ہو چکے ہوں۔ اپنی ماں کی بلکہ چیزیں منفی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہوتا ہے انسان ہے تو پردہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر، تو کہہ رہے ہیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں بھی یہ رویہ رکھو، جس طرح اپنی ماں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہو ہمسایوں کے عیبوں پہ، جس طرح اپنی ماں کے آرام کا خیال رکھتے ہو ہمسایوں کے آرام کا خیال رکھو، جس طرح اپنی ماں کے لیے امپورٹنس اور عزت اور آبرو کا اپنے ہمسائے کے لیے بھی خیال رکھو۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص آیا اپنے ہمسائے کی شکایت کی تو حضرت ناراض ہوئے ان کے اوپر، کہا کہ تم یہ شکایت جو ہے الگ سے کیوں نہیں، کیوں ملئے عام میں سب کے سامنے کیوں اپنے ہمسائے کی آبرو ریزی کی، عزت کو اچھالا، ہماری جو سلیس اردو میں عزت اچھالا تم نے، کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک فری ہینڈ ملا ہے کہ ہم آدھی رات کو اٹھیں ہمسایوں کو تنگ کریں، دن کے وقت ہمسایوں کو تنگ کریں۔ آپ دیکھیں میرا میں مثال گھر کی دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے کوئی کمال کیا ہے، یہ فریضہ فرائض، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی کمال کی بات ہے نہیں۔ اس طرف کمرہ ہے، وہاں کافی بڑا ڈائننگ جو کمرہ ہے یا جو بھی آپ ہال ہے، میں وہاں پہ یہ کر سکتا ہوں پروگرام، لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے نیچے بالکل ہی ایک ہماری بزرگ عمر خاتون رہتی ہے، جو کافی بزرگ عمر بھی ہیں، وہ تھوڑی سی بیمار بھی ہیں اور آج کل زیادہ میں اس کمرے میں صرف اس لیے نہیں جاتا، حالانکہ وہاں زیادہ ایزی ہے میرے لیے لائٹنگ کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ میں ڈے ون سے وہاں نہیں جا رہا، بلکہ اپنے جو بیڈ روم ہے یا جو میرا اپنا روم ہے اس کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس خاتون کی وجہ سے کہ میری آواز وہاں نہ جائے، وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، تنگ نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ ضروری ہے، ہم سب میں سے یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کیا ہے یہ نارمل سی چیزیں اور انتہائی بیسک چیزیں ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماہ رمضان ہے، یہ ماہ رمضان کو کہا قرآن مجید کی بہار کا موسم، یہ موسم 30 دن رہے گا، بہار کا جو موسم ہے یہ 30 دن رہے گا رمضان کا۔ اس 30 دن میں قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کریں۔ ٹھیک ہے تفسیر چل رہا ہے، خود سے بھی قرآن مجید کو دیکھیں، آدمی خود بھی غور و فکر کرے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تلاوت کرے، تلاوت نہیں کر سکتا تلاوت پڑھے، تلاوت سنے، تلاوت سنی جا سکتی ہے، روزانہ کم سے کم ایک حصہ تو قرآن مجید کا سن لے، قرآن کو سامنے رکھ کر رومن عربی میں پڑھی جا سکتی ہے، جتنا کم سے چھوڑ تو نہ دیں ہر کچھ۔ پانچ امام نے فرمایا لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، فرمایا ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا، موسم بہار کا موسم ہوتا ہے، کہہ رہے کہ قرآن کا جو بہار کا موسم ہے یہ رمضان ہے۔ اور مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو تفقہوا فیہ، قرآن مجید میں غور و فکر کرو، یعنی اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھو، کیوں فإنہ ربیع القلوب، یہ قرآن مجید دلوں کی بہار، تو ہم کیا ہیں قرآن کے بہار کے موسم میں ہیں اور قرآن مجید ہمارے دلوں کے لیے بہار ہے، لہٰذا تلاوت سے دور نہ ہٹیں۔ بچے جو خاص کر گھروں میں ہیں ان کو تلاوت کرنا چاہیے، جو سورے آتے ہیں وہ تو نماز میں پڑھنے والے سورے تو ہمیں آتے ہیں، تو روزانہ اہتمام کرے آدمی افطاری کے دسترخوان میں بیٹھتے ہوئے وہی سورے جو اس کو زبانی یاد ہیں انہی کو ریپیٹڈ پڑھ لے۔ قرآن نہیں ہے کیا سورہ جو ہے، قرآن کا سورہ قرآن نہیں کہلائے گا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہوتا، وہی سورہ ریپیٹ کرے، سورہ الحمد تو ہر کسی کو آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من آنس بتلاوت القرآن لم تہشہ مفارقت الاخوان، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت سے مانوس ہو گیا، مانوس یعنی دوستی ہو گئی، مانوس یعنی واقفیت ہو جانا، دوستی ہو جانے، اب میں اس کی ہر چیز سمجھتا ہوں، یعنی اب وہ میرے لیے اجنبیت نہیں ہے، میرے لیے میرے اور ان کے درمیان اب جو ہے نا وہ اسٹرینج نہیں رہا، اجنبی نہیں ہے، فرینکنس ہو گئی ہمارے درمیان۔ مانوس کا مطلب یہ ہے آنسا، انسیت کہتے ہیں جو دو اجنبی آدمی ساتھ گزارے ایک ٹائم میں، آخر میں ان کے درمیان ایک طرح کی ایک لگاؤ اور ایک طرح کی اٹیچمنٹ اور ایک طرح کی آشنائی اور واقفیت بھی ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اس کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ اس وقت یہ کھانا پسند کرتا ہے، یہ کلر اس کا یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی جو ہماری زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن کی تلاوت کے قریب نزدیک ہو گیا، کہہ رہے اسے پھر دوستوں کی جدائی سے وحشت نہیں ہوگی۔ اور چوتھے امام فرماتے ہیں لو، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ حدیث عرض کیا، لو مات بین المشرق والمغرب، کہا کہ اگر مشرق و مغرب کے سارے لوگ مر جائیں، مطلب پوری دنیا میں کوئی انسان باقی نہ بچے، سب مر جائیں، لمستوحشت، میں وحشت زدہ نہیں ہوں گا، میں وحشت کا احساس نہیں کروں گا، کیوں؟ شرط یہ کہ بعد ان یکون القرآن معی، قرآن معی، اگر قرآن مجید میرے ساتھ ہے تو میں بالکل تنہائی کا احساس نہیں کروں، بالکل وحشت کا احساس نہیں۔
یہ جو اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بعض لوگ مجھے ماشاءاللہ سے ای میلز پہ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اتنی چیزیں بھیجتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھیجتے ہیں، آغا صاحب یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں، ایبولا وائرس جو ہے افریقہ میں آیا، سارس آیا تھا تو افریقہ میں کس طرح انہوں نے لاک ڈاؤنز کیے، کیسے اقدامات کیے تھے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹری ہے۔ بعض موویز بھی بھیجتے ہیں، ڈرامے بھی بھیجتے ہیں۔ میرے پاس ابھی فی الحال تو ٹائم نہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، لیکن میں نے کچھ جو ہے، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، لیکن کچھ چیزیں میں نے ایسے ہی سرسری دیکھی ہیں۔ اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فرضی طور پر ایسے فلمیں بنائی جاتی ہیں یا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں کہ دنیا میں سارے لوگ مر گئے ہیں، یا ایک بندہ اکیلا جزیرے میں پھنسا ہوا ہے، یا واقعی دنیا میں جو ہے کسی وبا کی وجہ سے سارے لوگ ختم ہو چکے ہیں، کسی وائرس کی وجہ سے چند ایک لوگ رہ چکے ہیں، اور وہ تنہائی کے مارے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور مفاد یعنی ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، انسان کا تصور کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ فنون بنانے والوں کے اپنے اہداف ہوں گے، انٹرٹینمنٹس ہو یا پیسہ ہو یا کوئی اور کسی سوچ کو پروموٹ کرنا ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن جب ہم انسان دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو احادیث ہیں اس کی تھوڑی بہت انسان لمس کرتا ہے، محسوس کر لیتا ہے۔ چوتھے امام فرمایا لو مات بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون قرآن۔ اور رسول آخری بات جو ہے، رسول گرامی اسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا کچھ حصہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اسی خطبے کے اندر یعنی جو استقبال رمضان کا خطبہ تھا، اسی خطبے کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ومن تلاہ فی ومن تلاہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیری من الشہور۔ یعنی کہ اگر اس ماہ رمضان میں جو کہ بہار قرآن ہے، ایک آیت بھی من تلا فیہ آیتن، دیکھو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول سے ہی تو ہم لیتے ہیں دین، اور آل رسول سے لیتے ہیں، اور کس سے لیتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت پڑھتا ہے، ایک آیت، اب بسم اللہ بھی ایک آیت ہی تو ہے، اعوذ باللہ بھی تو آیت ہی ہے، بسم اللہ بھی آیت ہے، الحمدللہ پورا سورہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آیت بھی اگر پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں پورا ایک قرآن مجید ختم کیا ہو۔ اب بہت ساروں کو تو ٹھیک ہے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا ہو، لیکن کم سے کم اللہ کے بندے زبانی سورے تو ہمیں یاد ہے، وہیں الحم ہمیں یاد ہے، الحم کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں، بیٹھے آرام سے کہیں کہ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان ہے، بہار ہے، قرآن میرے دلوں کی بہار ہے، اور رمضان قرآن کا بہار ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں، میں بیٹھتا ہوں تلاوت کر رہا ہوں جی ابھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہی سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الناس۔ اکثر لوگوں کو کیونکہ آیت الکرسی کے کچھ اور بھی وہ ہیں تاثیر ہیں تو وہ یاد ہوتی ہے، 4 قل یاد ہوتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا آتا ہے، کہ کم سے کم انسان یہ تو کر سکتا ہے۔ فرمایا ایک آیت، یہ نہیں فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ آیت ہے اور کیا ہے، اعوذ باللہ آیت ہے اور کیا ہے، ایک آیت کی بات کی ہے، یہ کوئی ایسے وہ نہیں ہے، یعنی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول مذاق تو نہیں کرتے، مبالغہ بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ کل کو آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہم جا کے دعویٰ کریں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے خطبہ رمضانیہ استقبال رمضان و آخر شعبان میں نہیں فرمایا من تلا فیہ آیتن من القرآن، ایک آیت میں نے تو پڑھی تھی 2 آیتیں، مجھے دو قرآن ختم کرنے کا ثواب ملنا چاہیے، 20 پڑھی تھی تو 20 قرآن، 100 پڑھی تھی تو 100 قرآن، دعویٰ بھی تو کر سکتے ہیں روز محشر اور روز جزا و حساب و کتاب میں۔ تو بالآخرہ جو ہے یہ 2 عرائض تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، ہمسایوں کے حوالے سے مہربانی کریں، سب خیال رکھیں، لوگوں کو یہ احساس ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا رمضان آیا، اب ہماری راتیں تھوڑی ڈسٹرب ہوں گی، برداشت کرنا ہے، ان کا رمضان ہے۔ یہ اب پتہ نہیں عجیب و غریب پکوانوں کے ذریعے سے ہمیں ڈسٹرب کریں گے، بے ٹائم پکائیں گے، یہ کریں گے، شور کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بلکہ یوں دکھانا چاہیے یار مسلمانوں کو قرآن رمضان آیا ہے، ابھی یہ پہلے سے زیادہ سافٹنس ان میں ہے، پہلے سے زیادہ پیار و محبت آ گیا ہے ان کے اندر، پہلے سے زیادہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے ہمارے ساتھ، پیار سے بات کریں گے، ہمارا بہت زیادہ یہ خیال رکھنے والے ہیں۔ پہلے اگر شور ہوتا بھی تھا تو اب تو بالکل بھی نہیں ہوگا، ان کا رمضان آیا ہے، یہ اصل میں ہونا چاہیے، نہ کہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک لطیفہ ہے، بہر اس لطیفے سے اختتام کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو کمرے میں الگ سے سیپریٹلی بلا کے اکٹھے کر کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا جو ہے نا اب شرارت نہیں کرنا، رمضان شروع ہو چکا ہے، آپ کے ابا جو ہے نا پہلے سے زیادہ غصے میں ہوں گے، تو پھر وہ جو غصے میں ساری لمٹ کراس کریں گے،
تو بچوں سنو اب شرارتیں بند کر دو، کیونکہ رمضان آیا ہے. ان کے رمضان کے احترام میں نہیں، باپ رمضان میں غصے میں زیادہ آ جاتے ہیں. اور بعض گھروں میں، اگرچہ آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی تذکر ہے، تو بعض گھروں میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بعض فیملیز کے اندر خواتین بیچارے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے، سحری بھی بنانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر افطاری میں کوئی چھوٹی سی بات ہو تو مرد حضرات پھر اونچ نیچ بھی کرتے ہیں. مرد حضرات کو چاہیے، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں، وہ چاہیں کہ اپنی بیگمات کے، اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کی جو ہے ہاتھ بٹائیں، کچن میں مدد کریں، تعاون کریں ان کے ساتھ، اور مل جل کر افطاری کا اہتمام کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، کافی وقت لیا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور جلد اس وبا کے سے ہم سب چھٹکارا پائیں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. فی امان اللہ. اور آپ مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ قبلہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.